بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی جموں کشمیر میں معاشرے کے لیے ایک بڑی پریشانی بن رہی ہے۔ رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں سے جنسی زیادتی کے صرف 5% واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نیوز 18 کے ڈپٹی ایڈیٹر شبیر احمد کی خصوصی رپورٹ۔ ایک دن پہلے سری نگر پولیس نے ایک ٹویٹ شیئر کیا۔ ایک شخص کو ایک 13 سالہ لڑکے کے خلاف جنسی جرائم کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ اس طرح کی رپورٹیں اب جموں کشمیر کے تمام حصوں سے آ رہی ہیں۔ رپورٹ کردہ اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے رپورٹ شدہ اور رجسٹرڈ دونوں کیسز 2019 سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ MHA کی طرف سے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کو دی گئی رپورٹ کے مطابق 2019 کے دوران JNK میں پاسکو ایکٹ کے تحت 182 مقدمے درج کیے گئے تھے۔ پاسکو کے تحت 2015 سے 2019 تک اندراج شدہ کیسوں کی کل تعداد صرف 196 تھی۔ جنوری سے نومبر 2020 تک ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر کمیٹیوں کے ذریعے ایسے کیسوں کی تعداد 343 بتائی گئی۔ اگرچہ 2021-22 کے حقیقی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے، لیکن چائلڈ لائن انڈیا اور دیگر متعلقہ اداروں سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے جنسی استحصال کا شکار ہونے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے تو بہت لیکن اگر ہم گننے جائیں گے، گننے میں تو بہت کم آتا ہے، لیکن اکثر دیکھیں گے تو بہت سارا ہے۔ سوشل اسٹگما کی وجہ سے بہت سارے لوگ کتراتے ہیں کہنے میں، بولنے میں، کیونکہ اگر کسی محلے میں ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے، اگر میں محلے کا بڑا سدسیہ ہوں تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ بات میڈیا میں آ گئی، کسی کے سامنے آ گئی، تو اس میں میری بھی بدنامی ہوگی۔ پروفیسر زید وانی، انچارج چائلڈ گائیڈنس اینڈ ویل بینگ سینٹر، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز کشمیر کا کہنا ہے کہ نمبر 343 کی تعداد تو بظاہر ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ کیے گئے، جبکہ واقعات کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے افراد مدتوں سے ذہنی مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ پرپیچوٹرز ہوتے ہیں وہ جو ان کے اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اپنے جان پہچان کے لوگ، اینڈ اٹ از نون 70-80% میں وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو لانگ ٹرم میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر بن جاتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک برتن بناتا ہے، یہ پاٹر ایک برتن بناتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں رہا تو وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں وہ کرونک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، فار لائف لانگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ مطلب ایک ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، وہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو وہ ایسے کاٹ دیتے ہیں اپنے رسٹس کو، خودکشی کی دھمکی دیتے ہیں بار بار۔ تو دوز آر دا لانگ ٹرم ایفیکٹس آف چائلڈہڈ سیکشول ابیوز۔ ہیومن ویلفیئر سے وابستہ عادل وید، جو کہ جنوبی کشمیر میں چائلڈ لائن نامی تنظیم کے بھی روح رواں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 2016 سے جب انہوں نے جنوبی کشمیر میں چائلڈ ہیلپ لائن نمبر جاری کیا تو بچوں کے جنسی استحصال کے 34 واقعات رپورٹ ہوئے، لیکن ان میں سے 31 کیسز گزشتہ 3 سالوں میں رپورٹ کیے گئے، یعنی جنوری 2020 سے نومبر 2022 تک کے بیچ۔ ان کا کہنا ہے کہ خصوصی طور پر معذور بچوں کو ایسے واقعات کو رپورٹ کرانے میں زیادہ رسائی حاصل نہیں ہے۔ جو 1098 کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے، ایسے بچے جو ہمارے اسپیشلی ایبلڈ بچے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے قسم کے جو ایبیوزز ہے، چائلڈ سیکچول ایبیوز جو ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے جس پہ وہ اپنا یہ کیس رپورٹ کریں گے، کیونکہ 1098 کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے کوئی SMS فیسلٹی اس پہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جو ہم ہیئرنگ اینڈ اسپیچ والے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے تھرو SMS ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کو روکنے اور اسکولوں میں بیداری فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے کاؤنسلنگ سیلز بنائی ہے، ایسی چائلڈ سیکس ابیوز کی سیلز بنائی ہے وچ آر بینگ ہیڈڈ بائی ویری سینئر فیکلٹی ممبرس۔ تو ہر ہائر سیکنڈری اور ہائر اسکول کی لیول تک ہم نے یہ سیلز بنائی ہیں، تو اگر نیڈ پڑے تو ہم مڈل اور پرائمری اسکولوں میں بھی ایسی سیلز بنائیں گے، اینڈ وی آر آن اٹ۔ ہمارے نالج میں کچھ ایسے کیسز آتے ہیں تو وی ٹیک اسٹرکٹ ایکشن۔ جموں کشمیر نے کٹھوا عصمت دری اور قتل کیس کے بعد سب سے پہلے پاسکو ایکٹ کا ریاستی ورژن نافذ کیا۔
2019 में आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद सेंट्रल पॉस्को एक्ट को जम्मू कश्मीर में भी नाफिज किया गया। ऑनलाइन जिनसी ज्यादती की भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन रिपोर्टिंग अब भी बहुत कम है। माहिरीन का ख्याल है कि गांव का तेजी से शहर में तब्दील होना और जराइम की शरह में इजाफे से बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का मसला बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर में अब एक बड़ी तादाद ऐसे खानदानों की है जहां पे माँ और बाप दोनों मुलाजमत करते हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। ऐसे में बच्चे या तो घरेलू मुलाजमीन या फिर हमसाया रिश्तेदारों के हवाले रहते हैं, जहां पे जिनसी इस्तेहसाल यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का इम्कान काफ़ी बढ़ जाता है। कवानीन तो है, लेकिन कवानीन की खबर लोगों को नहीं है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनकारी रहते हैं, यानी डिनाइल के मूड में रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे इदारों की लोगों को खबर हो, कवानीन की भी जानकारी हो और इसकी रिपोर्टिंग बाज़ाब्ता की जाए। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।